الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو. یہ وہ رکھ کر گیا ہے، بند ہو گیا، اس کو ریکارڈنگ پہ لگا دو، بچہ ہے تہخانے میں گیا. ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد شعبان کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ابتدائی 15 دنوں میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمارے جو فرضی روزے بحالت مجبوری ہم سے رہ جاتے تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں انہیں مکمل کر لیتے تھے. لیکن جب شعبان کے آخری ایام آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح اور صحیح روایت موجود ہے کہ رمضان کے آخری جو چند 1-2 دن ہیں اس میں روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آج لوگ استقبالیہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. عمل عبادت پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس عمل پر مہر نبوت نہ ہو تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. یہ اصول ہے، اللہ نے قانون بنا دیا. پیارے محبوب علیہ السلام فرائض میں اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے کوتاہیاں نہیں کی اور اپنی امت کو بھی کوتاہیاں کرنے سے منع کیا. لیکن فرائض پر عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پر اتنا عمل کیا ہے، اتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا جاتا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے. صحابہ پیغمبر کے نفلی اعمال کو دیکھ کر ہی ان 3 صحابہ نے کہا تھا کہ ہم پوری زندگی روزہ رکھ. تینوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا،
ان تینوں میں سے ایک اللہ کے نبی کی نفلی عبادت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پوری رات پوری زندگی نہیں سوؤں گا، عبادت کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات کو دیکھتے ہوئے، نفلی اعمال کو دیکھتے ہوئے، ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ شادی ہونے کے بعد لوگ بیوی بچوں اور معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور شادی ایک ایسا عمل مجھے لگ رہا ہے کہ جو مجھے اللہ سے دور کر دے گا، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا، ایسا نہیں کر۔ اس نفلی اعمال ہی تھے کہ جو اللہ کے رسول کو دیکھا صحابہ نے معلوم کیا، حضرت عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جی بس میں رات سوؤں گا نہیں، عبادت کرتا رہوں گا، ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہوں گا، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، اللہ نے مجھے بچوں سے نوازا ہے، تو میں ایسا کرنے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ لیکن پیغمبر کے نفلی اعمال کا اندازہ کر لیجیے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول اتنا برگزیدہ ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی کے اعمال کا یہ عالم ہے، تو ہمیں تو اللہ کے رسول سے زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بخشش کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نفلی اعمال میں کثرت کی، اور یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور اپنے روزوں کا اختتام، رمضان کے روزوں کا چاند دیکھ کر ہی اپنے روزوں کا اختتام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چاند دیکھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے اور یہ آپ کا حکم بھی ہے۔ چاند دیکھو، اگر تمہیں 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے شعبان کے مہینے میں، 29 تاریخ یعنی 29 دن گزر جانے کے بعد سورج غروب ہوگا اور چاند نکلے گا، اگر آپ 29 دن پورے کرتے ہیں اور آپ کو مغرب کے وقت، مغرب کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے تو بس شعبان مکمل ہو چکا ہے، اب تم اپنے روزوں کی ابتدا اگلے دن سے کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت کے اندر کہ اگر تم رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہو اور رمضان کے 29 روزے تمہارے مکمل ہو جاتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ چاند دیکھو، اگر چاند نظر آ جاتا ہے ٹھیک، مکمل ہو چکا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور اگر چاند تمہیں نظر نہیں آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 30 دن رمضان کے تم نے پورے کرنے ہیں، یعنی 30 روزے مکمل کرنے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا، اگر تمہیں چاند دیکھتے ہوئے دشواری ہو رہی ہے، بادل سامنے پھیلے ہوئے ہیں اور چاند تمہیں نظر نہیں آتا، ابر آلود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ مسئلہ معاملہ ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، بادلوں نے گھیرا ہوا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب مکمل کرو اپنی گنتی کو، 30 روزے مکمل کر کے اور رمضان کا اختتام کرو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اصول اور قانون بتا دیا، ہر ملک کے لیے، ہر خطے کے لیے، پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصول اور قانون بنا دی۔
یہی وجہ ہے کہ آج 1400 اور 1500 سال سے رمضان المبارک کے مہینے کا ایک دن دیگر ممالک کے حوالے سے کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، اور کبھی ایام اور روزے کے دن جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس پہ اختلاف بھی کیا، لیکن جمہور کا مسلک، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام ممالک کے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں چاند دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے، جس طرح سورج دیکھ کر، سائے کو دیکھ کر نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے وقت کو مقرر کیا جو رب نے مقرر کر دیا ہے، سورج کی روشنی، سورج کے سائے اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اسی طرح روزے کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصول اور قانون بنا دی۔ یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام لوگوں کو رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کا حکم دیا کرتے کہ دیکھو عظیم مہینہ آنا ہے۔ ان تیاریوں میں ایک یہ بھی تیاری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے قبل صحابہ کو، اپنی امت کو منع فرما دیتے تھے کہ 2 دن یا 1 دن قبل تم نے روزہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ اگر تم روزے پیچھے رکھتے آئے اور رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے تم روزہ رکھو گے تو تھوڑی سی نقاہت، تھوڑی سی کمزوری تم میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اور رمضان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ یہ 2 دن یا 1 دن یا 2 دن پہلے جو استقبالی یا روزہ رکھا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرما، اس کا منع کر دیا۔ یہ رمضان کی تیاری میں ہی ہے، رمضان کے لیے مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ رمضان کوئی بھی روزہ ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کی اگرچہ روحانی قوت تو بڑھتی ہے لیکن جسمانی قوت کے اندر تھوڑی سی کمی آتی ہے۔ انسان کے اندر جو تناؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان لاغر ہو جاتا ہے، بہت کمزوری ہو جاتی ہے اس میں اور وہ کسی قابل نہیں رہتا، لیکن انسان کے اندر جو اضافی تناؤ ہوتا ہے، اضافی انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، یہ روزہ اس کو کم کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تمہارے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے، اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جوانی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اللہ اکبر، اسے خواہش ہے کہ وہ شادی کرے، اللہ اکبر، وہ ازدواجی زندگی میں اسے منسلک کر دیا جائے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، لیکن اگر کوئی اسباب نہیں بن رہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ آپ کی خواہش کو روزہ کم کرتا ہے، یہ آپ کے تناؤ میں کمی لے کر آتا ہے، آپ کے جو اضافی جذبات ہیں اللہ اکبر ان کو کم کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو غلطی کے امکانات ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ ہی نہیں کوئی بھی عمل میں اور آپ اگر عبادت کرتے ہوئے عمل اپنائیں گے، عمل کریں گے تو یہ عبادت میں اللہ نے خوبی یہی رکھی ہے، اگر میں اور آپ اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو عبادت میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ عبادت گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتی اس وقت جب کہ اللہ اس عبادت کو قبول کر لے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحش کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، منکرات سے روکتی ہے یہ نماز۔ یقینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میں حج کر کے آتا ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے میرے خرچ ہوتے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے اللہ اکبر مشکلات کو جھیلتے ہوئے میں اپنے کاروبار کو بھی چھوڑتا ہوں، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا اتنا طویل سفر کر کے اللہ اکبر بیت اللہ کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے حکم پر، اللہ کے حکم پر حج کی
سعادت کو وہ نصیب کرتا ہے، اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا حج اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول کیا ہے یا نہیں تو آنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے معمولات پر نظر ڈال، اپنے روزمرہ کے عوامل پر نظر ڈالتے ہوئے تجھے فیصلہ ہو جائے گا، تو فیصلہ کر لے گا کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول وہ نسخہ اصول کیا ہے، کب کیسے پتہ چلے گا؟ محبوب فرماتے ہیں واپس آنے کے بعد اگر تجھ میں تبدیلیاں آ گئیں، جو گناہ پہلے کرتا تھا وہ اب تو نہیں کر رہا، جو جرم تجھ سے پہلے ہوتے تھے تو نے وہ چھوڑ دیے ہیں، جن گناہوں سے تو محبت کرتا تھا واپسی میں تو نے ان گناہوں سے نفرت شروع کر دی ہے، سمجھ جا اگر تیری یہ کیفیت ہے تو سمجھ جا رب نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے، رب نے تیرے حج کو قبول کر لیا۔ آپ رمضان کے اندر مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدیں بھریں گی، نوافل بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اکبر، ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جب فرض پر عمل کرتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے فرائض کو اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا، تو یقینی اس فرض کی ادائیگی کے بعد اپنے حالات کا جائزہ لے، اگر اس میں تبدیلی آئی ہے تو اللہ نے تیرے عمل کو قبول کر لیا، تبدیلی نہیں آئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے عمل کو قبول نہیں کر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے بڑے یہ نمازی ہیں، مسجد میں صف اول میں نظر آتے ہیں، لیکن گناہ کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ علماء اس بات پر اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر تو گناہ نہیں کر رہا تو سمجھ تیری نماز کو رب نے قبول کر لیا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی ہو رہے ہیں تو سمجھ تیری نماز کے اندر نقص ہے، اللہ نے تیری نماز کے اندر اللہ اکبر ابھی قبولیت نہیں رکھی۔ کوشش کر، مزید محنت کر، مزید تک و داؤ میں لگا رہے۔ انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ملتی ہے، برکات کا حصول ہوتا ہے، رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکیوں میں انسان کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا، اللہ اس سے خوش ہے۔ مسجدوں میں کون آتے ہیں؟ وہی لوگ آتے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ انہی لوگوں کو مساجد کے اندر لے کر آتا ہے۔ مجھ میں اور آپ میں وہ اعمال، وہ خوبیاں، وہ اچھا کردار مجھے اور آپ کو اپنانا پڑے گا کہ جو رب العالمین کی رضا پر مشتمل۔ رمضان سے پہلے آج میں اور آپ اپنے آپ کو مستعد کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر تمام کے تمام اعمال کو رب العالمین اکٹھا کر دیتا ہے، سب کے سب جمع ہو جاتے، سارے اعمال جمع ہو جاتے، سارے اعمال رب العالمین جمع کر لیتا ہے۔ اگرچہ ایک حج جو اللہ نے فرض حج کیا ہے وہ نہیں ہوتا اس رمضان المبارک کے مہینے میں، لیکن رمضان کے اندر بعض اعمال رب العالمین نے ایسے رکھے ہیں کہ جس پر آپ اور میں عمل کرتے ہیں تو اللہ حج کا بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیتا۔ رمضان اتنا عظیم مہینہ، رمضان کے اندر فرض روزے بھی آ گئے، رمضان کے اندر فرض زکوٰۃ بھی آ گئی، رمضان کے اندر اگر کوئی جہاد کا موقع آتا ہے تو جہاد بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، رمضان کے اندر روزے بھی ہیں، نماز بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اللہ اکبر، اعمال کرتے ہیں تو اللہ حج کا بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ قادر ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا برکتوں والا رب العالمین نے اس مہینے کو بنایا، اور روزے کا اجر تو آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا رکھا ہے روزوں کا اجر، تمام اعمال کا رب العالمین نے اجر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو مخفی رکھا ہے،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اس کو واضح نہیں کیا، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہر عمل انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ جب انسان رکھتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے یہ روزہ رکھنے والے عمل اپنے لیے نہیں بلکہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ دیگر اعمال بھی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے، لیکن ان تمام اعمال کے اندر رب العالمین فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، ہر عمل کے اجر کو رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، لیکن روزے کا عمل جو ہے روزے کا اجر جو ہے وہ رب العالمین نے واضح نہیں کیا۔ ہاں اتنا ضرور رب العالمین فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے کہ جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو اللہ کے خاطر چھوڑتے ہوئے جب وہ دن کو مکمل کر لیتا ہے، شام کو جب افطاری کا وقت آتا ہے اور وہ لقمہ اٹھا کے یا پانی کا یا دودھ کا اللہ اکبر گھونٹ اٹھا کے اپنے منہ میں داخل کرتا ہے، اس موقع پر جو روزے دار کو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی انسان کو اس کی زندگی میں روزہ افطار کرتے ہوئے اللہ عطا فرماتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت اسے ملے گی جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا۔ لیکن اگر انسان فرض روزہ نہیں نفلی روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، نفلی روزہ رکھنے والوں کا اللہ کے نبی نے اجر بیان کیا، کتنا دور کر دیتا ہے؟ 70 سال کی مسافت پر رب العالمین اسے دور کر دیتا ہے، 70 خریفا۔ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے گئے اگر تم نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھو گے، رب العالمین تمہیں 70 سال کی مسافت پر جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا، جہنم سے اللہ اتنا دور کر دے۔ لیکن آپ کو اندازہ ہے، آپ کو اس بات کا کیا اندازہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ 70 سال کی مسافت پر رب العالمین دور کر دیتا ہے، ہمارا قریب اور دور کچھ اور ہے، اللہ کا قریب اور دور جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ کا قریب اور اللہ کا دور جو ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ اس حدیث سے، اس واقعے سے اندازہ کر سکتے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 70 سال کی مسافت پر اس کو اور اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت۔ آج ہمارے اور آپ لوگوں میں زندگیاں کا اگر ہم جائزہ لیں تو مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں بھی شاید 1% کوئی ایسا ہوگا، 2% کے جو 70 سال کی عمر سے جو ہے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے اندر اندر سب کا بلاوا آ جاتا ہے۔ چند لوگ ہیں گنے چنے، انتہائی کم تعداد ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دور، اللہ کا دور اور اللہ کا قریب، دنیا والوں کا، انسانوں کا دور اور ان کا قریب زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ وضاحت فرمائی کہ میرے صحابہ اس ڈوبتے ہوئے سورج پر نظر ڈالو۔ صحابہ نے ڈوبتے ہوئے سورج پر نظر ڈالی۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے یہ سورج صبح نکلا تھا، اب شام کو غروب ہونے والا ہے، پورا دن گزر چکا ہے، صبح گزر گئی، دوپہر آئی وہ بھی گزر گئی، شام آئی ہے وہ بھی اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے، اب رات کی تاریکیاں، رات کے اندھیرے شروع ہونے والے ہیں، یہ دن اپنا وقت مکمل کر چکا ہے، اب قیامت۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا بنائی تھی یہ دنیا بھی اسی طرح، جس طرح یہ دن اپنا وقت پورا کر چکا ہے یہ دنیا بھی اپنا وقت پورا کر چکی ہے۔
दुनिया भी अपना वक्त पूरा कर चुकी है, बस अब क़यामत आई, अब आई, क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह अकबर, क़यामत के आने में मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजना था, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुका हूं, बस अब क़यामत आने वाली नहीं, समझो क़यामत आ चुकी है, इंतहाई करीब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दीगर मौक़ों पर कि क़यामत बहुत करीब है। आप अंदाजा कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने 1400-1500 साल पहले फरमाया था क़यामत करीब है। अल्लाह का करीब का आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ने क़यामत को, अल्लाह अकबर, मुझसे और आपसे करीब बयान किया है। अल्लाह का करीब 1500 साल गुजर चुके हैं, वो करीब खत्म नहीं हो रहा, और अभी पता नहीं आगे कितनी दूर है क़यामत। ये अल्लाह का करीब है। बताइए, अल्लाह का करीब जब इतना होगा कि 1500 साल गुजर चुके हैं, वो करीब पूरा नहीं हो रहा, बताइए अल्लाह का दूर कितना दूर होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दिन का रोजा रब की रजा के लिए अगर तू रखेगा तो अल्लाह ताला तुझे 70 साल की मसाफतों पर जहन्नम से दूर कर देगा। एक नफली रोजा। लेकिन फर्ज रोजे से मुताल्लिक नबी फरमाते हैं, सौमुली व अना अजज़ी बी, तो बंदे मेरे लिए रोजा रखते गए। नफली रोजे के हवाले से अल्लाह के नबी ने अल्लाहु अकबर वजाहतें फरमा दी, लेकिन फर्ज रोजे के बारे में रब ने फरमाया है, मेरे नबी से कह दीजिए, इन लोगों में ऐलान कर दीजिए, ये रोजा मेरी रज़ा के लिए रख रहे हैं, इनका अजर भी मैं ही क़यामत के दिन अदा करूंगा। क़यामत के दिन जब मुझसे मिलेंगे, इनको इनका अजर और सवाब का अंदाजा होगा कि रोजा रखने वालों को मैं क्या अजर अता फरमाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपकी हदीस है कि दुनिया में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बन जाओ, अल्लाह के रास्ते में लुटाने वाले बन जाओ। जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने वसाते तुम्हें अता फरमाई है, दुनिया में रब्बुल इज्जत ने तुम्हें फराबानियों से नवाजा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अगरचे अगर कोई शख्स एक खजूर, पूरी नहीं बल्कि आधी खजूर, आधी भी नहीं बल्कि आधी से भी कम खजूर का मामूली सा टुकड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की रजा के खातिर, था ही उसके पास इतना ही खजूर या आधी खजूर या खजूर का मामूली सा टुकड़ा था, लेकिन उन्हें अल्लाह की रजा के खातिर किसी गरीब को दिया था, किसी गरीब की भूख में उसको खिलाया था मामूली सा खजूर का टुकड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते, उस मामूली से खजूर के टुकड़े की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद कर देता है। जन्नत के 8 दरवाजे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वुसअतें अता फरमाई है, दुनिया में अगर कोई तुम अमल करते हो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हो और अल्लाह के रास्ते में देते हुए जोड़ा जोड़ा देते हो, दो चीजें अल्लाह के रास्ते में देते। शौक होता है ना इंसान, जब कोई मिस्कीन आता है, अल्लाह अकबर, मैं और आप उसे कुछ देते हैं। जब कोई मेरा करीबी आता है, कोई ज्यादा मिन्नत और समाजत करता है कि जी मैं बहुत गरीब हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे थोड़ा सा और दे दीजिए, मैं और आप उसे डांट देते हैं। है ना इंसान की फितरत, यार एक चीज तुझे दे दी है फिर मजीद। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई भी चीज अगर तू देने वाले को देते हुए 2 चीजें अता अल्लाह के रास्ते में किसी को अता करेगा, देगा, एक को या किसी और को 2 चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, किसी एक ही को 2 चीजें दे दी, या 2 चीजें अल्लाह के रास्ते में देते हुए 2 लोगों को तूने दे दी। एक बकरी अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना चाहता है, दूसरी भी उसके साथ कर दी। एक ऊंट किसी को सदका करना चाहता है, उसके साथ दूसरा ऊंट भी उसको दे दिया। या उलमा तो यहां तक करते हैं, कहते हैं इस हदीस की वदाहत में कि जनाब अगर कोई अमल तू कर रहा है, नमाज पढ़ता है नफली, तो एक नहीं बल्कि डबल नफली नमाज पढ़ता है, एक रोजा नहीं बल्कि 2 रोजे रखता है। क़यामत के दिन इतना खुशनसीब होगा वो शख्स कि जो अल्लाह के रास्ते में जोड़ा जोड़ा खर्च करता है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से उसको बुलाया जाएगा और हर दरवाजे की तरफ से निदा की जाएगी कि तेरे लिए ये दरवाजा बेहतर है। दूसरा दरवाजा कहेगा, फरिश्ता ऐलान करेगा कि ये दरवाजा तेरे लिए बेहतर है। तीसरे दरवाजे से निदा होगी कि तेरे लिए ये दरवाजा। 8 दरवाजे से उस शख्स को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा और जन्नत में दाखिले में अल्लाह अकबर खुशामदीद कहा जाएगा।
ہر دروازے کے اللہ اکبر چوکیدار اور فرشتے کی طرف سے ندا کی جا رہی ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے میرے صحابہ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، دنیا میں جو کثرت سے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، فرض نمازوں کا تعلق نہیں، فرض نماز پڑھو گے تو مومن کہلاؤ گے، فرض نماز پڑھو گے تو مسلم کہلاؤ گے، فرض نماز پڑھو گے تو اللہ اکبر مومنین اور مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوگے۔ فرض نمازیں پڑھتے ہوئے نفلی نمازوں کی اگر کثرت کرو گے، اللہ اکبر اشراق کا وقت آیا اشراق کی نماز پڑھیں، چاشت کا وقت آیا تو چاشت کی نماز پڑھے، مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ اکبر تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالے، وضو کر لیا تو تحی الوضو اللہ اکبر 2 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالے، رات کی تاریکیوں میں تہجد کے لیے اٹھ کر اللہ اکبر رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تہجد کی نماز کی عادت ہوگی۔ یہ نفلی عبادتوں کی اس عادت ہے، رمضان کے علاوہ اللہ اکبر نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، رمضان میں بھی نفلی رکعتوں پر رکعتوں کی اس نے عادت ڈالی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دروازے سے رب العالمین اسے داخل کرے گا، بلکہ اسے پکارا جائے گا، ندا کی جائے گی، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اس نماز کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی قیامت کے دن کہ دنیا میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کثرت کے ساتھ نمازیں ادا کرتا تھا، نفلی نمازیں پڑھتا، جو دنیا میں جہاد کثرت سے کرتا تھا اس کو جہاد کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نفلی روزے زیادہ رکھتا تھا اس کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر اگر صدقات، خیرات، زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقے اللہ کے راستے میں جو دیتا ہوگا، عادت ہوگی چلتے پھرتے غریب کی مدد کرے گا، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی فرماتے کثرت سے نفلی صدقے کرنے والے کو صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا کہ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو، تیرے لیے یہ بہتر ہے، جس میں جو خوبیاں ہوں گی۔ اگر کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اسے نماز کے دروازے سے، جو کوئی زیادہ صدقے کرتا ہے اسے صدقے کے دروازے سے، کوئی زیادہ جہاد میں دلچسپیاں لیتا ہے، آج کا جہاد نہیں کہ جو جناب اپنی مرضیوں سے کیا جائے اپنے اصولوں کے مطابق، بلکہ وہ جہاد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اور جہاد کی جس جہاد کی تلقین اللہ کے رسول نے کی ہے ان کے اصولوں کے مطابق اگر جہاد کرے گا تو جہاد کے دروازے سے اعلان کیا جائے گا کہ تیرے لیے یہ دروازہ بہتر ہے تو اس سے داخل ہو جا۔ صحابہ بڑے حریص تھے، اور خاص طور پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب کوئی اللہ اکبر خوبیوں کے حوالے سے کوئی بات ابو بکر صدیق کے بارے میں پتہ چلتی تو نبی علیہ السلام سے ابو بکر صدیق فوراً سوال کر لیتے تھے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو جوڑے جوڑے دے گا اللہ جنت کے تمام دروازوں سے اس کو اعلان کیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کوئی ایسا بھی ہے جب نماز کا ذکر کیا، صدقوں کا، جہاد کا، زکوٰۃ کا، کثرت سے روزے رکھنے کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے ندا کی جائے گی، بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں ہاں مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے ابو بکر تو انہی لوگوں میں شامل ہے کہ جنت کے 8 دروازے تجھے پکار رہے ہوں گے۔ ابو بکر میں خوبیاں تھی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے آج اللہ اکبر کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ یہ خوبیاں کس میں تھی؟ ایک ہی وقت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگرچہ دیگر صحابہ بھی ہوں گے انہوں نے بھی کہا ہوگا اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی۔ صحابہ دلچسپیاں لیا کرتے، صحابہ تو اتنا اللہ اکبر لوگوں کی عیادت میں
اتنا اللہ اکبر عمل کیا کرتے تھے کہ نماز میں نظر ڈالتے، اگر کوئی جو معمول کے مطابق نماز میں آنے والا شخص ہے اور وہ نماز میں ابھی حاضر نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول کے صحابہ جب اس کو نماز میں غیر حاضر دیکھتے تو اس کے گھر میں چلے جاتے، اور انہیں اس بات پر یقین ہوتا تھا اگر یہ بیمار ہے تو یہ مسجد میں نہیں آیا، نماز کی ادائیگی کے لیے فرض نماز کے وقت مسجد میں نہیں آیا، وگرنہ کوئی دوسری چیز اس کو مسجد میں آنے سے اور نماز سے نہیں روک سکتی۔ بیماری میں اگر ہے تو یہ رکا ہوا ہوگا، اور اس کے گھر میں بغیر کسی معلومات کے اس کے گھر میں عیادت کے لیے چلے جاتے۔ یہ ہے صحابہ۔ میری اور آپ کی کیفیت، میرے اور آپ کے حالات، ہم تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں نا، اگر کوئی آ جائے تو ہمیں اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھنا پڑتا ہے، حضرت یہاں کہاں؟ اور بہت سے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، ہمارا ایک دوست ہے، شاید وہ میری بات کو سن رہا ہوگا، ناراض نہ ہو اگر وہ کچھ نمازوں میں وہ بیچارہ سست ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سستیوں کو دور فرما دے۔ جب وہ آتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اسے دیکھتا ہے، اور اس کی طرف ذرا غور سے اگر نگاہ ڈال لینا تو وہ اندر ہی اندر محسوس کرتا ہے کہ یار لوگ مجھے بڑی تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی ٹوک دیتا ہے اسے، ہاں بھائی خیر تو ہے، آج مسجد میں نظر آ رہے ہیں، وہ شرمندگی کے مارے اگلی نماز میں ہی نہیں آتا۔ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں، اور صحابہ کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں نہیں آتے تھے، صحابہ کا یہ گمان اور یقین ہوتا تھا کہ نماز میں جو یہ صحابی نہیں آیا، بیماری کی شدت ہے، اس نے تو اس کو مسجد میں آنے سے روکا ہوگا، لیکن دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی۔ کہا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی۔ کوئی تم میں ایسا ہے کہ کسی مرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں جی اللہ کے رسول میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی اپنے بھائی کو دفنانے کے لیے قبرستان گیا؟ ابو بکر کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں دفنانے کے لیے گیا تھا۔ کوئی تم میں ایسا ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھلایا؟ آج کے دن یہ سارے عمل کیے کہ جی اللہ کے رسول میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ یہ خوبیاں بدرجہ اتم کسی میں اگر پائی جاتی تھی تو وہ جناب ابو بکر صدیق میں پائی جاتی تھی۔ یہ ان اعمال سے الگ ہے، اور کچھ اعمال وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں فلاں دروازے سے داخل ہوگا، فلاں فلاں دروازے سے داخل ہوگا، فلاں فلاں دروازے سے داخل ہوگا، لیکن ان خوبیوں کے علاوہ بھی ابو بکر میں بہت سی خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر نے سوال کیا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں ابو بکر مجھے یقین ہے ان 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا، تجھے پکارا جائے گا۔ اے ابو بکر تو خوش نصیب ہے، اللہ نے تیرا مقام بنایا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، کائنات کے امام علیہ السلام اللہ کے رسول فرماتے ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، ان جنت کے دروازوں میں ایک باب ایسا ہے کہ جس کا نام رب العالمین نے باب الریان رکھا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول فرماتے اس قیامت کے دن اس باب الریان سے سوائے روزے داروں کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا، صرف روزے دار باب الریان سے داخل ہوں، پتہ لگے گا، شان ہوگی ان لوگوں کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے رسول کائنات کے امام نے میری ناقص عقل کے مطابق، ناقص معلومات کے مطابق، عین ممکن ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اگر میری اصلاح کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کسی اور دروازے کے بارے میں شاید یہ نہیں فرمایا کہ روز نماز پڑھنے والے نماز کے دروازے سے، صدقہ کرنے والے صدقے کے دروازے سے، جہاد کے کرنے والے جہاد کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ دروازے کو اس وقت بند کر دے گا۔ ہاں روزے داروں کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے
قیامت کے دن رب العالمین اعلان کرے گا یقالو این الصائمون، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر روزے دار تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے نفلی روزوں پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے داخل ہوں گے، رب العالمین ان سب کو باب الریان سے داخل کرتے ہی اس دروازے کو بند کر دے گا، دروازے کو بند کر دیا جائے۔ یہ بنا ہی دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں۔ عین ممکن ہے میرے سامنے روایت نہ آئی ہو، دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی اللہ نے بیان کیا ہو کہ فلاں فلاں دروازہ بھی، جنت کے دروازے بند تو کرنے ہیں رب العالمین نے، جہنمیوں کو اللہ جہنم کے اندر ڈال کے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سارے مجرمین جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اب نہ کسی نے باہر آنا ہے، نہ باہر سے کسی نے جہنم کے اندر جانا ہے، رب العالمین جہنم کے دروازے اور ڈھکن کو رب العزت بند کر دے گا۔ بس آج رب العالمین کا فیصلہ اعلان کیا جائے گا، جن کو میں نے جنت میں داخل کر دیا وہ ہمیشہ جنت میں ہے، اور جن کو میں نے جہنم میں داخل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دروازے تو بند ہونے ہیں، باہر والے اندر نہیں اور اندر والے باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، جنت اتنی بڑی بنائی ہے، جہنمی بار بار کہیں گے، جہنمی جہنم کے داروغے سے بار بار کہیں گے اللہ اکبر، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ اے جہنم کے دروازے، اے جہنم کے داروغے، اے جہنم کے چوکیدار، اللہ کے سامنے جا کے ہماری سفارش کر دو، اللہ ہمیں کچھ دیر کے لیے جہنم سے باہر نکال دے۔ وہ فرشتہ جواب دے گا تم اس لائق نہیں ہو، تم نے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوت پر مشتمل کام کیا تھا، آج تمہیں رب نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا گئے۔ جہنمی خواہش کریں گے کہ مجھے باہر نکالا جائے، مجھے جہنم سے باہر نکالا جائے، لیکن جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں جنت سے باہر نکالا جائے۔ اتنی بڑی جنت ہو، اتنی پرسکون اللہ نے جنت ہو۔ دعا کرے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو روزے دار بنائے، عملی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہماری دور فرما دے، صرف زبانی دعوے کرنے والے چودھری بننے والوں میں ہمارا شمار نہ کرے، بلکہ عمل صالح کرنے والوں والی فہرست میں رب العالمین ہمیں شامل فرما دے۔ رمضان آئے تو رمضان میں ہم مکمل عمل کریں، اور آپ اور میں یہ کہتا ہوں، میں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح حج سے واپسی میں ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ نے حج قبول کیا ہے یا نہیں، تو میرے معمولات میں چینج اور تبدیلی آئی ہے تو اللہ نے حج کو قبول کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے میں رک رہا ہوں تو نماز اللہ میری قبول کر رہا ہے۔ رمضان کی عبادت کا بھی اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ رب نے میری نمازیں، میرے صدقے، میرے روزے اور یہ افطار پارٹیوں پر افطار پارٹیاں میں نے اور آپ نے جو کرائی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے خربوزے کاٹ کے شربت بنا کے اللہ اکبر میں نے اور آپ نے لوگوں کو کھلائے ہیں، پلائے ہیں، روزے افطار کروائے، آپ اور میں اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے میری سعی، میری جہود، میری ان اداؤں کو قبول کیا ہے، تو رمضان کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نمازوں سے تعلق ہے، مسجدوں سے رشتہ جڑا ہوا ہے، مسجدوں میں فرض نمازوں کے وقت آمد ہو رہی ہے، وہی عمل، وہی طرز جو رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی ہے، تو سمجھ جائیں رمضان کی عبادتیں قبول ہے۔ اور رمضان کے بعد اگر تبدیلیاں یہ آئی ہے کہ جو پہلے تھی بعد میں بھی وہی کیفیت ہے، تو سمجھ جائیے رمضان کی عبادتیں بھی رب نے قبول نہیں کی۔ آج فکر کر لیجیے، آج فکر کر لیجیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا الحمدللہ نحمدہ